بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی۔ صوبہ ہزارہ کے حوالے سے جو قرارداد منظور ہوئی تھی، اس کے بعد سے ہماری جو قوم پرست جماعتیں ہیں، خاص طور پر پختون قوم پرست جماعتوں کی زبانوں پہ جو تالے لگے ہوئے ہیں، ہماری تمام تر کوشش کے باوجود ابھی تک وہ تالے کھل نہیں سکے ہیں۔ 1 دسمبر کو صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں قرارداد منظور ہوتی ہے، وہ بھی صرف 16 ممبران کے ووٹوں سے، اور قرارداد متفقہ طور پر منظور کی جاتی ہے۔ متفقہ طور پر قرارداد کی منظوری بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، کیونکہ جو اسمبلی بھی قرارداد متفقہ طور پر پاس کرتی ہے وہ ایک بائنڈنگ حکم یا ہدایت یا فیصلہ بن جاتا ہے، ایک لازمی۔ اس قرارداد کے حوالے سے اگرچہ ٹیکنیکلی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرارداد اس لیے کمزور رہی ہے کہ 145 کے ایوان میں سے محض 16 لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ اچنبھے کی بات یہ ہے، یا افسوس کی یا تشویش کی، کہ ہماری پختون قوم پرست جماعتیں خیبر پختونخوا کی مزید تقسیم پر مکمل طور پر خاموش بنی ہوئی ہیں۔ اس سلسلے میں اگرچہ ہم نے دیکھا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی سربراہ احمد ولی خان کا ایک بیان آیا، لیکن وہ بیان اتنا کمزور تھا، اتنا مبہم تھا کہ اس کے دینے یا نہ دینے کا کوئی فائدہ ہی ہمیں نظر نہیں آیا۔ البتہ پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ارباب عثمان خان نے صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں اسپیکر سے اس حوالے سے دوبارہ قرارداد پیش کرنے کی یا اس پہ بحث کرانے کی ڈیمانڈ کر رکھی ہے، لیکن اس کے بعد سے پارٹی کی صفوں پر مکمل خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ اگر ہم قومی وطن پارٹی کی بات کریں تو اس کے مرکزی سربراہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب اور صوبائی چیئرمین سکندر حیات شیرپاؤ نے بھی ابھی تک اس قرارداد کے حوالے سے یا صوبہ ہزارہ کے حوالے سے یا خیبر پختونخوا کی تقسیم کے مطالبے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ ان کا کوئی ایک بیان بھی پریس میں نہیں آیا، کوئی ایک چیز بھی سوشل میڈیا پہ نہیں آئی۔ پختون قوم پرستوں کی یہ بڑی جماعت پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب سربراہ ہیں، جن کا تو مطالبہ یہ ہے کہ چترال سے لے کے بلوچستان کے پشتون علاقوں تک ایک متحدہ پختون صوبہ بنایا جائے، لیکن وہ بھی خیبر پختونخوا کی تقسیم کی اس قرارداد پر مکمل طور پر خاموش ہیں۔ نئی نویلی جماعت ہے نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ محسن داوڑ صاحب کی، جس میں افراسیاب خٹک جیسے جہاندید لوگ بھی شامل ہیں، ان کی طرف سے بھی ایک مکمل خاموشی ہے، اور منظور پشتین کی تو بات ہی کیا کریں، وہ تو مکمل طور پر فی الحال منظر سے ہی غائب دکھائی دیتے ہیں۔ یوں یہ لگتا ہے کہ پختون قوم پرستوں نے اس پہ ایک جبراً یا ایک مصلحتاً خاموشی اختیار کی ہوئی، یا ان کا کسی قوت کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہو چکا ہے۔ شاید پختون قوم پرست جماعتیں یہ سوچ رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا کی تقسیم سے یہاں پہ پی ٹی آئی کمزور ہوگی اور انہیں سیاست میں انٹری کا دوبارہ موقع مل جائے گا۔ شاید انہیں کسی طرف سے کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہوگی۔ سیاسی مبصرین کا بعض کا یہ دعویٰ ہے یا یہ الزام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ملی بھگت سے یہ قوتیں خاموش ہیں، کیونکہ وہ ہر صورت خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو کمزور نہ کرنا چاہتی ہیں، چاہے اس کے خیبر پختونخوا کو تقسیم ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور اس سلسلے میں جو قوم پرست جماعتیں ہیں انہیں ضرور واضح موقف اپنانا چاہیے۔ ضرورت تو اس امر کی تھی کہ جس طرح سندھ کی تقسیم کے مطالبے جب سامنے آتے ہیں تو سندھی قوم پرست جماعتیں ایک جھنڈے تلے بیٹھ جاتی ہیں، ایک میز پہ بیٹھ جاتی ہیں اور واضح کرتی ہیں کہ سندھ دھرتی ماں ہے، تقسیم قبول نہیں۔ خیبر پختونخوا کی تقسیم کے معاملے کو لے کر ابھی تک کسی بھی سیاسی قوم پرست جماعت نے کوئی اے پی سی نہیں بلائی، کوئی جرگہ نہیں بلایا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کل جماعتی کانفرنسز بلائی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جرگے منعقد کیے جاتے ہیں، مشاورتی محفلیں سچی ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کی تقسیم کی اتنے بڑے ایشو پر ابھی تک کسی ایک قوم پرست جماعت نے بھی تمام قوم پرستوں کو، سول سوسائٹی کو، میڈیا کو ایک چھت تلے یا ایک میز پہ بٹھانے کی کوشش نہیں کی، جس کے بعد قوم پرستوں کے حوالے سے شکوک و شبہات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حیرت اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی جس کو صوبے نے 3 بار مینڈیٹ دیا، وہ بھی صوبے کی تقسیم کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور جو قوم پرست قوتیں ہیں وہ بھی صوبے کی تقسیم کے ایک مطالبے پر خاموش بیٹھی ہوئی ہیں۔ تاریخ بڑی ظالم ہوتی ہے، پختون قوم پرستوں کی یہ خاموشی انہیں بھاری پڑے گی، اور خدا نخواستہ ان کو بھی پھر اس صوبے کی میر جعفروں، میر صادقوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ یہ خاموشی بہت کچھ بتا رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ خاموشی کہاں تک رہتی ہے اور اس کے کیا اثرات سامنے آتے ہیں۔ خدا حافظ۔